دین کی پہرادار صحابہ ہے، دین کی چوکیدار صحابہ ہے، آقا کے وفادار صحابہ ہے، دین کے لیے اسلام کے لیے ہر وقت سرشار صحابہ ہے۔ آج صحابہ کے لیے، دین کے لیے، آقا کے لیے آج جان دینے کے لیے ہم سب تیار کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ صحابہ دین اسلام کے لیے، نفاذ قرآن کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، مدینہ کو چھوڑ کر شام چلے گئے، شام کو چھوڑ کر پاکستان آئے، افغانستان آئے۔ تجارت کے لیے نہیں آئے، سیر و سیاحت کے لیے نہیں آئے، آئے تو ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ پورے دنیا میں اسلام پھیل جائے، سارے عالم میں قرآن پھیل جائے، آج اس قرآن کو مٹایا جائے اور صحابہ کا دیوانہ چپ کر کے کھڑا ہو۔ نا یہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ حضرت الجلالہ والصلاة والسلام على افضل الرسالہ وعلى آلہ وصحبہ الذین هم اہل الفضل والعدالہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال الشاعر لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچہ عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچہ عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ جناب صدر ذی محفل اور میرے سامعین ہم غیور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تھی۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ تھے، جو سفر میں ساتھ تھے، جو حضر میں ساتھ تھے، جو نبی کے ساتھ ہم سفر تھے، ہم مکتب تھے، دین پلانے میں نبی کے ساتھ تھے، کفار کے اوپر سخت تھے، کفار پر اشداء علی الکفار تھے، لیکن آپس میں رحماء بینہم، اتفاق تھا، اتحاد تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کے لیے جان قربان دیتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان لیتی بھی تھے، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بھی تھے۔ لیکن آج وقت کا حاکم کہتا ہے کہ تم ان گستاخ صحابہ کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ ہاں میں ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا چاہتا ہوں تو مجھے تپتی ہوئی ریت پر لیٹا ہوا بلال نظر آتا ہے، جس نے دین اسلام کے لیے، نفاذ قرآن کے لیے تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر احد کہا تھا، انگاروں پر لیٹ کر حبیب نے احد کہا تھا۔ مجھ سے کہتا ہے ان کا احترام کر، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، گستاخ صحابہ کے ساتھ کبھی بھی سودا بازی نہیں ہوگی۔ اور شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو تو راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ میرے بھائیوں، دین کی پہرادار صحابہ ہے، دین کی چوکیدار صحابہ ہے، آقا کے وفادار صحابہ ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے ہر وقت سرشار صحابہ ہے۔ آج صحابہ کے لیے، دین کے لیے، آقا کے لیے آج جان دینے کے لیے ہم سب تیار کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، چاہے جان چلی جائے، چاہے زبان کٹ جائے، چاہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ جائے، پاؤں میں پیڑیاں آ جائے، گستاخ صحابہ کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ یہاں پر پاکستان کے اندر
यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सहाबा के दीवाने रहते हैं, सहाबा के मस्ताने रहते हैं। मेरे भाइयों, सहाबा कोई मामूली हस्तियाँ नहीं है। सहाबा वो लोग हैं जिन्होंने अपनी नबी के लिए सब कुछ कुर्बान करा दिया, औलाद को यतीम करा दिया, बीवियों को बेवा करा दिया, वतन को छोड़ दिया। सहाबा दीन इस्लाम के लिए, निफाज कुरान के लिए मक्का को छोड़कर मदीना चले गए, मदीना को छोड़कर शाम चले गए, शाम को छोड़कर पाकिस्तान आए, अफगानिस्तान आए। तिजारत के लिए नहीं आए, सैर व सियाहत के लिए नहीं आए तो एक ही मकसद था। वो मकसद ये था कि पूरे दुनिया में इस्लाम फैल जाए, सारे आलम में कुरान फैल जाए, आज इस कुरान को मिटाया जाए और सहाबा का दीवाना चुप करके खड़ा हो। ना, ये नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला जो कहे, जहाँ कहे, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे एशिया में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिसने सहाबा की गुस्ताखी की, हम उसकी ज़बान खींच देंगे। और मैं अपना तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर ख़त्म करना चाहता हूँ। न मौत से डर है, न जीने का अरमान है, न मौत से डर है, न जीने का अरमान है, बस एक जान है, वो भी नमूसे सहाबा पे कुर्बान है।